أهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات بجی خاندان خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا حق تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے آپ کو منتظمین کو بانی مجلس ناظم ممبر تمام حاضرین کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے حق تعالیٰ آپ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے ماہ مبارک ربیع الاول کی شروعات ہیں اور یہ مہینہ ختمی مرتبت کا میلاد اپنے اندر لیے ہوئے اسی طرح سے صادق آل محمد تو میں نے مناسب سمجھا کہ حقیقت محمدیہ کی شرف و فضل کے تعارف کے لیے اور معصومین کے تعارف کے لیے اور پھر دین کی جو اساس ہے بنیاد ہے غدیر کی جو اساس ہے کربلا عاشورہ کی جو اساس ہے مہدویت کی اساس ہے امامت و ولایت کی اساس ہے حقیقت محمدیہ کا تعارف اس کے لیے میں نے سورہ نور سے آیت نور کا انتخاب کیا جس میں ارشاد پروردگار کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے مثل نور ہی کمشکات اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے مشکات طاقچہ چراغدان اگر چراغ کو آویزاں کر دیا جائے معلق کر دیا جائے لٹکا دیا جائے اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں اور اگر چراغ کو کسی دیوار میں محراب نما آلے میں رکھا جائے تو جس جگہ پر چراغ کو رکھا جاتا ہے اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے طاقچے کی سی ہے چراغدان کی سی ہے
فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے، اور پھر یہ چراغ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ شیشے میں ہے۔ زجاجہ شیشہ، آبگینہ، حباب، وہ باریک اور لطیف اور نازک شیشہ جسے آپ چراغ کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی ہواؤں سے، آندھیوں سے محفوظ رہے، یہ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ اس شیشے کو عربی میں زجاجہ کہا جاتا ہے، اور یہ زجاجہ روشن ہے۔ کہاں سے روشن ہے؟ الزجاجہ، فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ یہ شیشہ جسے خدا نے چراغ پر رکھا ہے، یہ زجاجہ کوکب دری کی مانند فروزاں ہے۔ کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا۔ تو یہ شیشہ جسے اللہ نے اس چراغ پر رکھا ہے، یہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند ضیاءبار ہے، چمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے، روشن ہے، ہویدا ہے۔ اور اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ اس زجاجہ کی، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ جیا وگا میں ہے، یا قریب لاہور میں، یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں، یا دنیا کے کسی اور ملک میں؟ نہ، اسے دنیا میں تلاش نہ کرنا۔ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے، اس کا تعلق اس عالم ملکوت سے نہیں ہے۔ یہ کہاں سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیت ولا غربیہ، اور پھر یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، اس کا اسارہ، اس کا سلالہ، اس کا رس، اس کا نچوڑ، اس کا عرق، اس کا روغن قریب ہے شعلہ ور ہو جائے، بھڑک اٹھے، چمک اٹھے، لیکن اسے جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نور ہمیشہ نار سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، چاہے آگ کو مس بھی نہ کیا جائے پھر بھی یہ شعلہ ور ہو جائے گا۔ اور نور کا یہ سفر اس سلالہ پر پہنچ کر، شجرہ مبارکہ زیتونہ کے جوہر پر پہنچ کر رکتا نہیں، بلکہ یہ سفر مزید آگے بڑھتا ہے۔ اور خدا نے فرمایا نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے میرا بندہ ان مشکل مسائل کو، ان مشکل حقائق کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مجھے پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر آج دوبارہ توفیق حاصل ہوئی، اور پچھلی مرتبہ آپ سے گفتگو کرنے کے بعد اگر مجھے آپ کی عمدہ سماعتوں پر اعتماد نہ ہوتا تو آج بہرحال یہ گفتگو میں نے شروع نہ کرتا، لیکن پچھلی مرتبہ جب حاضر ہوا آپ کی عمدہ سماعتوں نے مجھے یہ ہمت دی کہ میں آج یہ دوسرا مرحلہ آپ کے سامنے ان 14 کے تعارف میں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، کن ہے ذات محمد و آل محمد۔ آپ جائیے، جا کر جتنی بھی تفاسیر ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو زبان میں، یہاں پر سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، یہ ڈیجیٹل بٹیرا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یوٹیوب سرچ کریں، اٹھائیں، جس نے بھی اس آیت سے متعلق گفتگو کی ہے آپ دیکھیں گے برابر الجھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر مشکات کا معنی کرے
اور اس کے مصداق کا تعین کرے کہ مصداق سے مشکات سے یہ مراد ہے، تو پھر زجاجہ کا کیا معنی کرے گا؟ زجاجہ کا معنی کھینچتان کے بیان کرے گا جس کی مشکات کے ساتھ نسبت برقرار ہو جائے، تو مصباح کا معنی کیا کرے گا؟ پھر اس اسارہ کا معنی کیا کرے گا؟ زید کا معنی کیا کرے گا؟ انہیں آپس میں کیسے ملائے گا؟ نور علی نور سے کیا مراد ہے؟ ایک سرا پکڑتا ہے، دوسرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اگر محمد و آل محمد سے ہٹ کر کوئی بھی اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرے گا، قیامت تک بیان نہیں کر سکتا۔ 20 احادیث ہیں، وقت کی قلت کے مد نظر سب کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ایک حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحید و ثنا فرماتے ہیں تاکہ اس آیت کے الفاظ کا مفہوم اچھی طرح سے ذہنوں میں جاگزین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، عقل نشین ہو جائے، جان نشین ہو جائے کہ مشکات سے کیا مراد ہے، زجاجہ سے کیا مراد ہے، مصباح سے کیا مراد ہے، زید سے کیا مراد ہے، نور علی نور سے کیا مراد ہے۔ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحید و ثنا فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں آیت نور کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہیں۔ یہ جو پروردگار اپنے نور کی جو اپنے نور کی تشریح بیان کر رہا ہے مشکات کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا کہ مثل نور ہی کا مصباح، اللہ کے نور کی مثال چراغ کی مانند ہے، نہ فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ وہ طاقچہ جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے، اس مشکات سے مراد کیا ہے؟ تو امام ہفتوں فرماتے ہیں کہ اس آیت نور میں اس مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور، اور اس آیت میں اور اس آیہ مجیدہ میں مصباح سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اور اس آیت میں زجاجہ سے مراد وہ شیشہ جس نے چراغ کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے تاکہ یہ بجھنے نہ پائے، اس کی روشنی ابدی و سرمدی ہو جائے، اس کی روشنی لازوال ہو جائے، آفاقی لافانی ہمگیر اور یونیورسل ہو جائے۔ تو وہ چراغ کے گرد وہ زجاجہ، وہ شیشہ جو اسے آندھیوں سے بچاتا ہے، حوادث سے بچاتا ہے، ہواؤں سے بچاتا ہے، تو اس زجاجہ سے مراد، اس شیشے سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یہ علی اور اولاد علی کی امامت و ولایت ہے جس کی وجہ سے چراغ نبوت قیامت تک فروزاں ہے، نبوت باقی ہے تو علی کی وجہ سے، علی کے بیٹوں کی وجہ سے، رسالت باقی ہے تو علی کی وجہ سے، علی کے بیٹوں کی وجہ سے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ یہ روشن ہے کوكب دری کی مانند، اور اس کی روشنی من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس شجرہ مبارکہ زیتونہ سے مراد حقیقت محمدی، حقیقت محمدی فرد کا نام نہیں ہے، جوہر کا نام ہے۔ یہ حقیقت محمدی کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں متجلی ہوئی، پھر اسی حقیقت محمدیہ کو حق تعالی نے کبھی علی ابن ابی طالب کی شکل میں ظاہر کیا، پھر اسی حقیقت محمدیہ کو کبھی سیدہ زہرا کی شکل میں ظاہر فرمایا، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، اور اب وہ حقیقت محمدیہ امام زمانہ یوسف فاطمہ، منجی عالم بشریت انسانیت کی مشکل کشا، امام زمانہ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ، اس کا زید، اس کا جوہر، اس کا سلالہ، اس کا اسارہ، یہاں پر پروردگار مستقبل کی بات کر رہے ہیں، فرما رہے یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ یہ شہادت حسین کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ مقدس ترین خون جو شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر ہے جو عاشورہ میں بہے گا، لیکن یہ سفر اس جوہر پر آ کر رکتا نہیں، پروردگار اسی جوہر اور زید کی نسل سے مزید نور کے سلسلے کو آگے بڑھائے گا۔ اور خدا نے فرمایا نور علی نور، جس کی تفسیر میں امام ہفتم نے فرمایا یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ آپ چلے جائیے ہماری نجی زندگی میں، سوشل میڈیا پر مباحثے ہیں، گفتگو ہے، مناظرے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ نبی نور ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بشر ہے، ایک کہتا ہے پیغمبر نور ہے، دوسرا کہتا ہے خاک ہے، ایک کہتا ہے اہل بیت نور ہے، دوسرا نفی کر رہا ہے۔ وہ جو ثابت کر رہا ہے کہ یہ 14 نور ہے، اس سے پوچھیں کہ بتاؤ
یہ جو ان کے نور ہونے کو ثابت کر رہے ہو، نور سے مراد کیا ہے شاید نہ بتا پائے۔ وہ جو نفی کر رہے کہ نہیں نور نہیں ہے، خاک ہے، بشر ہے، اس سے پوچھو اچھا یہ جس نور کی نفی کر رہے ہو یہ تو بتاؤ نور کسے کہتے ہیں، شاید وہ بھی نہ بتا پائے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، اس لیے لازم ہے رک کر پہلے مرحلے میں یہ سمجھا جائے یہ نور کی حقیقت کیا ہے، نور کی ماہیت کیا ہے، نور سے مراد کیا ہے۔ تو فلسفے میں اور حکمت میں جو نور کا معنی کیا گیا ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ، کسی اور موقع پر اس کی مزید تفصیل کو بیان کیا جائے گا۔ آج صرف ایک جملہ جو مرحوم ملا صدرہ نے اسفار اربعہ میں نور کی وضاحت میں بیان کیا، نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہو اور وہ خود سب سے بے نیاز ہو۔ اسی پر میرا تمام تر استدلال کی بنیاد ہے، نور وہ حقیقت ہر ایک جس کا محتاج ہے، لیکن خود نور اسے کہتے ہیں جو سب سے بے نیاز ہو۔ ہر ایک کو نور کی ضرورت ہے لیکن نور کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقیقت جو سب سے بے نیاز ہو۔ اگر یہ مفہوم چاہتے کہ مزید ذہنوں میں راسخ ہو جائے تو خلیل بن احمد فراہیدی کیا نور کا تجسم بیان کیا اور نور کے مصداق کو بیان کیا۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی پہاڑ سے وزنی نام، وہ شخصیت جن کی ولادت 718 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 786 ہجری میں ہوئی، 68 سال زندگی گزاری ہے۔ ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے۔ خلیل بن احمد فراہیدی دنیا عرب کی وہ پہلی شخصیت جنہوں نے جامع ترین لغت لکھی، ڈکشنری لکھی۔ اس وقت جو عربی زبان میں لغت کی کتابیں ہیں، جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں، منجد ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجمع البحرین ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، یہ تمام کی تمام کتابیں جس کتاب کو دیکھ کر مرتب کی گئی ہیں وہ پہلی لغت کی کتاب ڈکشنری، اس کا نام کتاب العین ہے، جسے خلیل بن احمد فراہیدی جن کی وفات 786 ہجری میں ہوئی، سیبویہ جیسے امام النحو کے استاد، یہ خلیل بصری اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے، کیا کہ علی امام الکل فی الکل، تاکہ نور کا معنی سمجھ میں آ جائے اور پھر بات آگے بڑھ سکے۔ علی امام الکل فی الکل، کیا مطلب؟ علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک چیز میں امام ہے۔ اگر اس کے وزن کو محسوس کرنا چاہیں تو جائیں برادران اہل تسنن کے اکابرین، ان کے علماء، ذمہ دار، پڑھے لکھے اہل سنت برادران سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کے امام کتنے ہیں، تو وہ رک کر آپ سے پوچھیں گے کہ سوال کو معین کرو تاکہ تمہارا سوال لائق جواب بن جائے۔ اس لیے کہ ہر شعبہ حیات میں فرق اسلامی کے امام الگ الگ ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ فقہ میں آپ کے امام کون سے ہیں، احکام میں، حلال و حرام میں، کتاب و طہارت سے لے کر کتاب و دیات تک یہ جو 56 فقہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان میں کسے امام مانتے ہو؟ تو اہل سنت، علماء، اکابرین، دانشور، پڑھے لکھے اہل حدیث، وہ آپ کو بتائیں گے کہ 4 امام ہیں، ایک مالک ابن انس ہیں، امام شافعی ہیں، احمد ابن حنبل ہیں اور نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ حدیث میں آپ کے امام کون ہیں تو اب امام بدل جائے گا، یا کہیں گے امام اسماعیل بخاری ہے، یا کہیں امام مسلم بن حجاج ہے، یا ان کے استاد یحییٰ بن معین ہے، یا اسی طرح سے علی متقی ہندی اور نام لیں گے۔ تو فقہ میں امام الگ ہے، حدیث میں امام الگ ہے۔ اور اگر آپ اہل تسنن سے پوچھیں کہ اصول دین میں کسے امام مانتے ہو، توحید و نبوت اور رسالت میں کسے امام مانتے ہو، تو تمام اہل تسنن جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ، اسی طرح دین کے باقی جتنے بھی شعبے، ہر شعبے میں پہنچ کر امام بدل جائے گا۔ اب سمجھیں خلیل بن احمد فراہیدی کیا جملہ کہہ رہے ہیں اور کیا جملہ اپنی زبان سے برابر ادا کیا کرتے تھے۔ علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور ہر شعبہ حیات میں امام ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا وزنی جملہ ہے کہ چاروں طرف سے ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی اور کہنے لگے یہ آپ اتنی بڑی بات کیوں کہتے ہیں؟ تو خلیل بصری نے اپنی اسی لغت میں اپنی ڈکشنری کی پہلی جلد کتاب العین کے صفحہ نمبر 28 پر اس بات کا جواب دیا۔ کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اے خلیل بصری مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری علی ابن ابی طالب کے امام الکل فی الکل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو کہا کیا دلیل ہے؟ کہا کہ لأن افتقار الکل الیہ فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل۔ کہا کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، علی کی 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھا، تو میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے۔
اور خود علی ابن ابی طالب کو میں نے ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ یہ نور کا معنی ہے، نور وہ حقیقت جو سب سے بے نیاز ہو۔ آئیں بات کو آگے بڑھائیں، اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور وہ علی کے جو اللہ کے نور کے مظہر ہیں، اور یہ 14 کے جو مظہر نور خدا ہیں، یہ نور ہیں کہاں کے لیے؟ صرف عرض کے لیے۔ زمین، عرض سے مراد زمین ہے، یہ عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ عالم ناسوت، یہ عالم حسبوت، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ دنیا، یہ 14 اس دنیا میں ہمارے ہادی ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتداء ہیں، ہمارے مرشد ہیں، اولیاء خدا، بشریت کے معلم، بشریت کے استاد۔ لیکن کیا ان 14 کا نور اس عالم ناسوت میں، عالم ملک میں، عالم مادہ میں منحصر ہے؟ نہ، پروردگار فرما رہے نور السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان، تمام آسمان، آسمانوں سے مراد عالم ملکوت، عالم ملکوت میں ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلیٰ، پہلے عالم نفس ہے، عالم مثال ہے، پھر بیت المعمور، آسمان چہاروں، ملکوت اعلیٰ، عالم جبروت، بیت المعمور، اور پھر آسمان پنجم، ششم، ہفتم، پھر عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے۔ یہ تمام مراحل، تمام درجات، جس طرح سے یہ 14 اس عالم ملک میں ہمارے رہبر ہیں، ہمارے امام ہیں، اسی طرح سے ہر عالم میں، ہر مرحلے میں، یہاں تک کہ بیت المعمور جہاں پہ خدا نے جنت کو رکھا ہے، جہاں پر تمام فرشتوں کو رکھا ہے، جہاں پر اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو رکھا ہے، جیسے یہ ہمارے امام ہیں اسی طرح سے ملائکہ کے امام ہیں، جیسے ہمارے مرشد اور رہبر ہیں اسی طرح سے انبیاء کے مرشد اور رہبر ہیں۔ یہ عالم سماوات، عالم ملکوت میں، یہاں تک کہ سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے اپنی مشہور اور معروف کتاب جنابی المودہ میں پیغمبر اسلام کی حدیث تحریر کی ہے کہ آقا ختمی مرتبت فرماتے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000، اور دوسری حدیث میں جو امامیہ سے وارد ہے اس میں لکھا گیا 14,000، اللہ نے ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے ہم محمد و آل محمد کے انوار کو خلق کیا۔ 14,000 سال، کون سے نوری سال، یہ شمسی سال نہیں ہے جنوری فروری والا 365 دنوں پر مشتمل ہے، نہ قمری سال یہ محرم و صفر جو 8-10 دن اس سے بھی کم ہوتا ہے، نہ نوری سال۔ نوری سال کی اگر مساحت سمجھنا چاہتے تو یہ بچے اور جوان زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ جو آئنسٹائن نے اس مادی دنیا میں نور کی رفتار بیان کی ہے اور نور کی مساحت بیان کی کہ انسان 1 سیکنڈ میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، ایک لمحے میں انسان، یہ نور کی رفتار ہے کہ وہ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے ایک لمحے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ جیا بگا سے اٹھیں، سفر کریں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں اسی بستی میں، 2 بار آ جائیں پھر آئیں، 6 بار آ جائیں پھر آئیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگا کے واپس آئیں جیا بگا میں، کتنی دیر لگے گی؟ ایک لمحہ، 1 سیکنڈ۔ اب سمجھیں کہ پیغمبر اسلام کیا فرما رہے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا، اور پھر ہماری تخلیق کے بعد اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، انہیں خلق کیا، اور جیسی پہلی مرتبہ فرشتوں نے ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا تو فوراً فرشتوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ 14 ہمارے خالق ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں بلا فاصلہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کر دی۔ ہم نے سبحان اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہا۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا۔ ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے خدا کی بندگی سیکھی، خدا کی تسبیح سیکھی، خدا سے گفتگو کا سلیقہ سیکھا، یہاں تک کہ ذات اقدس الہ خدا سبحان نے ارادہ کیا کہ وہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کے لیے سردار معین کریں۔ تو پروردگار ہم کلام ہوئے جبرائیل سے اور کہا بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل نے جواباً عرض کیا انت و انا، تو ہے میں ہوں۔ جہاں پیغمبر اسلام فرماتے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے بندگی، گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔
یہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جناب المودہ میں سلیمان قندوزی حنفی نے یہ لکھا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میرے بھائی علی کا نور آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر علی نے جبرائیل کو خدا سے سخن اور گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ علی نے کہا کہ اس طرح سے خدا سے بات کرو، کہو کہ انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل و اسمی جبریل۔ جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، علی ابن ابی طالب نے رکھا۔ یہ 14 نور ہیں، نور کے ہر موجود جن کا محتاج ہے، اور یہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ جس طرح سے عالم ناسوت میں ہر بشر جن ہے، انسان ہے، یہ ان کے لیے معلم ہے، مرشد ہے، رہبر ہے، مربی ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے مقتدا اور امام ہے۔ اسی طرح سے ملائکہ کے لیے امام ہے، اسی طرح سے انبیاء کے لیے امام ہے، اور کوئی کسی کے ان کے مقام شامخ تک دسترس نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام فرشتے مستقر ہیں بیت المعمور میں۔ جنت کو خدا نے کہاں رکھا؟ بیت المعمور میں رکھا ہے۔ ارواح انبیاء کہاں مستقر ہیں؟ بیت المعمور، آسمان چہاروں میں۔ ملائکہ کہاں ہیں؟ سارے کے سارے فرشتے بیت المعمور، آسمان چہاروں میں۔ نہ کوئی نبی یہاں سے ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ملک اور فرشتہ یہاں سے ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ حقیقت محمدیہ کا فرد اول، مصداق اول، ختمی مرتبہ جب معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو عالم ملک سے، اس عالم ناسوت سے جبرائیل نے یہ سفر ساتھ شروع کیا، مسلسل طے کرتے کرتے تمام مدارج کو، مراحل کو، ملکوت اسفل و ملکوت اعلیٰ و بیت المعمور تک جبرائیل پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ لیکن جیسی ختمی مرتبہ بیت المعمور سے آگے بڑھے، محسوس کیا جبرائیل رک گئے، اور پیغمبر نے پلٹ کر دیکھا، پوچھا کیوں رک گئے، آگے بڑھو۔ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ لو دنوت انبلۃ لحترقت، اگر ایک پورا برابر آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں۔ پھر اس کے بعد کے جو درجات مراحل ہیں، آسمان پنجوں میں، آسمان ششوں میں، آسمان ہفتوں میں، پھر عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید عرش سے مراد کوئی جگہ ہے، کرسی سے مراد کوئی اس طرح کی کرسی ہے۔ نہ، کرسی منتہائے مکان کا نام کرسی ہے، جہاں مکان کی حدیں ختم ہو جائیں اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ منتہائے زمان کا نام عرش ہے، جہاں پر عرش کی حدود ختم ہو جائیں، جہاں پر زمان کی حدود ختم ہو جائیں اسے عرش کہا جاتا ہے۔ اس سے بالاتر، اس سے ماورا سدرۃ المنتہا، سب سے بالاتر مقام لاہوت ہے۔ یہ مقام اسماء و صفات، اور یہ 14 اسی عالم لاہوت کے رہنے والے ہیں۔ یہ عالم اسماء و صفات یہ 14 کے 14 یہ حقیقت محمدیہ جس کی یہ 14 مصداق ہیں، یہ سب کے سب عالم لاہوت کے باشندے ہیں، جہاں خدا ہیں اور غیر از خدا کوئی تصور نہیں، اور ہم جیسے انسانوں کے فکر و شعور و وہم و ادراک سے مابرآں بالاتر، جہاں یہ 14 حق تعالیٰ کی تسبیح و تمجید و تحلیل و ذکر میں دائماً مصروف ہیں۔ یہ 14 حق تعالیٰ کے اسماء کے مظہر ہیں، یہ 14 حق تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ جیسے یہ ہمارے معلم ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے معلم ہیں، اسی طرح سے ملائکہ کے معلم ہیں۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب شب معراج تشریف لے کر جا رہے تھے، آسمان چہاروں بیت المعمور سے آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، خواہش کی، پروردگار ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ختمی مرتبہ ہمارے قریب سے گزریں اور آ کر سے مصافحہ کر سکیں۔ اذن پروردگار سے جب اجازت ملی فرشتوں کو، فرشتوں نے صفیں بنائیں اور ختمی مرتبہ تمام فرشتوں کی صفوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ علماء اہل تسنن نے لکھا، علماء اہل تشیع نے، عرفاء نے، محدثین نے، جب ختمی مرتبہ فرشتوں کی صفوں سے گزر رہے ہیں تو سب فرشتوں کے سر جھکے ہوئے، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، سلام 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 سلام، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، اور ختمی مرتبہ فرشتوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء بیان فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے والا فرد، تمہارا سامنے والا شخص اور تمہارا مخاطب شریف ہے یا کم ظرف ہے، اگر امتحان لینا چاہتے ہو تو اس کے سامنے نام محمد اپنی زبان سے جاری کرو۔ اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیماً جھک جائے تو سمجھو شریف ہے، سر نہ جھکے تو کم ظرف ہے، وہ کمینہ ہے۔
اسم مصطفیٰ، نام مصطفیٰ میں یار شرافت انسانی، جہاں سے پیغمبر گزر رہے ہیں فرشتے جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، جہاں تک کہ پیغمبر جب ایک فرشتے کے قریب سے گزرے تو جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، اور اس گلی سے یہ فرشتہ ایک دفعہ گزر جائے بہت دنوں تک گریے کی آوازیں بلند رہتی ہیں، جن کا نام سن کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جبرائیل۔ جیسی ختمی مرتبہ جبرائیل کے پاس سے گزرنے لگے، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر جبرائیل نے مصافحہ کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ گزارش ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ جبرائیل عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ خواہش ہے کہ جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات کیجیے گا تو میرا سلام پہنچائیے گا۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے اسرائیل کی طرف دیکھا اور استفسار کیا اتعرف علی ابن ابی طالب؟ اسرائیل جانتے ہو علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، یا رسول خدا میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لقد امرنی اللہ، جبکہ خدا نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں اس وقت تک علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ ملائکہ ہیں، یہ فرشتے ہیں، خود انبیاء نے خواہش کی ختمی مرتبہ سے شب معراج جب آقا معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے، تمام انبیاء نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک نبی نے خواہش کی یا رسول اللہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ بحار الانوار کی 26 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے تمام احادیث اس ضمن میں جمع کیے، ختمی مرتبہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا، عیسیٰ روح اللہ نے اقامت کہی، پر انبیاء نے صفیں درست کی، پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھا چکے ایک ایک نبی نے ختمی مرتبت کا مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرتے ہوئے ہر نبی پیغمبر اسلام سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا یا رسول اللہ جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام عرض کیجیے گا۔ یہ علی کون ہے؟ ان 14 کی حقیقت کا، ان کا شرف، ان کا مقام، ان کی منزلت یہ عرض کر رہا ہوں، یہ نور خدا ہے۔ جس طرح سے عالم ملک میں، عالم ناسوت میں ہمارے معلم اور مقتدا ہیں، ہمارے رہبر اور پیشوا ہیں، اسی طرح سے عالم سماوات میں، عالم ملکوت میں جیسے ملائکہ کے ہادی اور پیشوا ہیں، اسی طرح کے انبیاء کے ہادی اور پیشوا ہیں۔ یہ کون ہیں جن سے متعلق خود قرآن فرما رہے سورہ مبارکہ الحدید میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے۔ یہ کون سا لوہا ہے جس سے متعلق پروردگار قرآن میں فرما رہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا؟ مطلب ایک لوہا ایسا بھی ہے جسے زمین سے نہیں نکالا گیا بلکہ آسمان سے اتارا گیا۔ یہ کون سا لوہا ہے جو جنگ احد میں جب علی کی تلوار ٹوٹی ہے تو پروردگار نے ذوالفقار کو اتارا اور فرمایا فیہ باس شدید، جس میں شدید لڑائی ہے، ومنافع للناس، اور پھر خدا جانتا ہے من ینصرہ ورسلہ، کون ہے اس کے دین کی نصرت کرنے والا اور کون اکیلا مجاہد جو اس کے سارے رسولوں کا مددگار ہے۔ یہ جس طرح سے ملائکہ کے معلم اور مشکل کشا ہیں، جیسے ہمارے معلم مشکل کشا ہیں، اسی طرح سے یہ 14 اور مظہر جلال خدا، مظہر جمال خدا نور علی ابن ابی طالب اسی طرح سے انبیاء کے معلم ہیں، انبیاء کے مشکل کشا ہیں، انبیاء کے ہادی و پیشوا ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ وہ اکیلا مجاہد کون ہے جو ایک نبی کی، ایک رسول کی نہیں، سارے رسولوں کا مددگار ہے۔ اور جب قرآن یہ بات کر رہا ہے تو باقی ادیان کے افراد یہ ادعا کریں گے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کہ بھائی ہمارے لیے تو قرآن حجیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر انبیاء ما سبق کی بات ہے تو پھر پچھلی کتابوں سے بات کرنی پڑے گی کہ وہ کون ہے اکیلی ہستی کہ جو تمام انبیاء کا ناصر ہے، تمام انبیاء کا مددگار ہے، تمام انبیاء کا مشکل کشا ہے۔ تو اب قرآن سے گزر کر صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، انجیل و زبور میں کیا ہے، یہاں تک کہ انجیل، یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کے ہاتھوں میں ہے، ابھی سرچ کیجئے اور ابھی نکالیے، دیکھیے انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت، It's about 3 o'clock Jesus cried out with loud shout Eli 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 lema sabaqtani۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے، یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں کہ جب حضرت عیسیٰ کو ایک مرتبہ پھانسی دینے کے لیے لے کر گئے، موت کی طرف لے کر گئے، تو عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئیے۔
اب سوال یہ کہ یہ ایلی کون ہے؟ جس طرح سے عربی میں، اردو میں، فارسی زبان میں لفظ علی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے عبروں میں، عبرانی زبان میں لفظ ایلی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ممکن ہے کہ عیسائی کہیں کہ اس وقت جناب عیسیٰ اپنے خدا کو پکار رہے تھے، تو اب انہی کی کتاب کا حوالہ سنیے۔ اب زبور میں جناب داؤد کیا کہتے ہیں کہ it is our duty to revere him whose name is Eli، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے۔ لیکن جناب داؤد، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں لفظ ایلی آیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو اب جناب داؤد فرماتے ہیں کہ this honorable personality is also called as حیدر، اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں۔ وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا ہے، اس لائن کا لائن کہ جو شیر کی طرح دلیر ہے۔ جناب داؤد کوئی اور علامت بھی بتا دیجئے کہ ایسی علامت کے قیامت تک کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اینڈ اس کو بھی بورن ان کعبہ، اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی سے مدد تلاش کرو، اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ انجیل میں جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایلی 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 لما شبختنی، اور زبور میں جناب داؤد یہ کہہ رہے ہیں ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی سے مدد تلاش کرو، تو پتا چلا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اور ہر مومن مصافحہ کرتے ہوئے سلام کے ساتھ اس ذکر کو اس لیے زبان سے جاری کر دیتا ہے تاکہ سامنے والے کا امتحان ہو جائے، مومن سے ملاقات ہو رہی ہے یا کسی منافق سے پالا پڑ گیا۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، سینے میں سکت نہیں، اور پھر مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے۔ میں یہاں سے بات آگے بڑھاتا، لیکن اب مزید اس سے آگے بات پھر کبھی توفیق ہوئی دوبارہ حاضر ہوا۔ جہاں آج بات چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ شروعات ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، پھر یہاں سے بات آگے بڑھے گی۔ لیکن اب بس گفتگو کو سمیٹ لوں۔ وہ علی جو بشریت کے مشکل کشاں ہیں، وہ علی جو کائنات کے مشکل کشاں ہیں، وہ علی جو ملائکہ کے مشکل کشاں ہیں، وہ علی جو انبیاء کے مشکل کشاں ہیں، وہ علی کے جو عالم انسانیت کے مشکل کشاں ہیں، زمان و مکان سے ماورا، وہ حقیقت ابدی، نور خدا، علی ابن ابی طالب، وہ ہستی کہ حق تعالی نے تمام تر فضائل، تمام تر کمالات کی حد انتہا کو جس ہستی کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ یہ علی اللہ نے بشر پر جو احسان کیا، وہ ان 14 ہستیوں کو پیکر بشری میں ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر جب اسی علی کی ولایت کو نظر انداز کیا گیا تو پھر کربلا پیش آئی ہے، اور پھر اسی کربلا کے تحفظ کے لیے جس ہستی کو انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے اللہ نے نور حسین کو بھیجا۔ اس آیت میں بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس آیت میں لفظ نور 5 مرتبہ استعمال ہوا جو پنجے تنے پاک کے نور کی حکایت کر رہا ہے۔ اس آیت میں لفظ مصباح 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس آیت میں لفظ زجاجہ بھی 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ پہلی مرتبہ جو لفظ مصباح استعمال ہوا، اس سے مراد نور ختمی مرتبہ ہے، اور دوسری مرتبہ جو لفظ مصباح استعمال ہوا، اس سے مراد نور حسین ابن علی ہے۔ اور 2 مرتبہ جو لفظ زجاجہ استعمال ہوا ہے، وہ شیشہ جو چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے۔ پہلی مرتبہ اس سے مراد علی اور اولاد علی ہے، اور دوسری مرتبہ جو لفظ زجاجہ استعمال ہوا، یہ کنایا ہے، اس سے مراد ثانی زہرا ہے۔ وہ پہلا شیشہ آپ گینا، وہ حباب جس نے چراغ نبوت کو بجھنے سے بچایا ہے، اس کا نام علی ہے اور مہدی تک کی آئمہ ہے۔ اور دوسرے چراغ کو، چراغ حسینیت کو جس شیشے نے، جس حباب نے اور آپ گینے نے بجھنے سے بچایا، اس کا نام زینب بنت علی ہے۔
وہ زینب بنت علی کے تمام معصومین یہ 14 کے 14 جس ہستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ساری کائنات ممنون ہے حسین ابن علی کی، اور خود حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ایک ہستی کے، اور اس ہستی کا نام زینب بنت علی ہے۔ یہ 14 کے 14 جس ہستی کے مدیون ہیں اس بی بی کا نام زینب بنت علی ہے۔ یہاں تک کہ آقا امام زمانہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے اور جا کے اس سے کہو رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں یہ خواب دیکھا، صبح میں گیا اس شاعر سے ملاقات کی، امام کا سلام پہنچایا، امام کی طرف سے شکریہ ادا کیا، اور جب شکریہ ادا کرنے کے بعد پلٹنے لگا تو مجھے خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو اپنا کلام اٹھا کر لے آؤ تاکہ میں بھی دیکھ سکوں وہ کیا اشعار ہیں۔ اور جب شاعر کلام اٹھا کر لایا اس کا پہلا شعر یہ تھا، سر نئی در نئی نوا می باند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے۔ حسین کی محنتوں کو کس نے بچایا ہے؟ زینب بنت علی نے کیسے بچایا؟ میں نے پڑھا یہ بی بی شب عاشور 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی ہیں، یہ سوچ کر کے کہ کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ کون سمجھ سکتا ہے ثانیہ زہرا کی امام حسین کے ساتھ محبت کو؟ اور پھر آخری مرتبہ جب آقا ہوش میں لائے فرمایا آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جس نے روز عاشور جو شب عاشور اپنے بھائی کی شہادت کا تصور کر کے بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا مگر زندہ رہی اس لیے کہ اپنے بھائی کی محنت کو بچانا ہے۔ ہاں شہادت قیامت کا مرحلہ ہے جب شمر آقا کے سینے پر سوار ہوا۔ یہ امام زمانہ نوحہ پڑھتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، وہ قیامت کا مرحلہ کہ جب حسین ابن علی اپنے قبضہ شمشیر پر پیشانی ٹیکے ہوئے خدا کے ساتھ ہم کلام تھے، وہ آخری لمحات۔ اور میں نے پڑھا شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے امام کے کندھوں سے دھکا دیا، حسین پشت کے بل زمین پر گرے، اور جب حسین گرے تو یہ آقا کے سینے پر سوار ہوا، اور سوار ہوا تو آقا نے جب اس کی طرف دیکھا فرمایا شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، پھر میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شدید ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوگا، اور جس کی ولادت مشکوک ہوگی۔ جیسے ہی شمر نے یہ جملے سنے مجھے معاف کیجئے گا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ثانیہ زہرا نے کیا کیا دیکھا اور کیوں زندہ رہی اور کیسے زندہ رہی، یہاں تک کہ جیسے امام نے یہ جملے کہے ایک مرتبہ شمر نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے۔ پھر خدا نہ کرے کوئی بچی اپنے بابا کا وہ حال دیکھے جو سکینہ نے حسین کی حالت دیکھی ہے، دوڑتی ہوں مقتل میں آئی، جتنی دیر میں شمر نے اس بچی کو اپنے بابا سے الگ کیا بس اتنی دیر میں حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا، سر سجدے میں رکھا۔ یہ قیامت کے مراحل ہیں، لیکن اس کے باوجود جو میں نے پڑھا ہے بس میں مسائل میں خود ایک فکر بھی بیان کر کے جانا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ شہادت حسین سے مشکل مرحلہ پھر جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، یہ 11 جرنیل ہیں، ان میں سب سے پہلے عمر ابن سعد ہے، پھر شمر ابن ذوالجوشن ہے، حسین ابن نمیر ہے، حجار بن ابجر ہے، شمس بن ربیع ہے، یزید بن حارث ہے، قیس بن اشعث بن قیس کندی ہے، اور محمد بن اشعث بن قیس کندی ہے، اسی طرح سے عمرو بن حجاج زبیدی۔ اگر آپ برداشت کر سکیں میں کنائے سے گزر جاؤں، سر امام حسین سے کتنی دیر توہین ہوتی رہی، ایک دوسری کی طرف پھینک رہا تھا، دوسرا تیسرے کی جانب پھینک رہا تھا، لیکن ہاتھوں سے نہیں پھینکا جا رہا تھا، میری زبان اجازت نہیں دے۔
میری زبان اجازت نہیں دیتی میں اگلے جملے عرض کر سکوں. ثانی زہرا تلہ زینبیہ پر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں. اب اس سے بھی مشکل مرحلہ تو روز عاشور ثانی زہرا نے دیکھا ہے. وہ کون سا مرحلہ تھا؟ سرطن سے ہو چکا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ امام حسین کی لاش کو لوٹا گیا. سب سے پہلے اخنس بن مرسد یہ شقی آگے بڑھا, اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا. پھر اسحاق حضرمی آگے بڑھا, اس نے امام حسین کی قمیص اتاری. اس کے بعد عمر ابن سعد آگے بڑھا, اس نے امام حسین کی زرہ اتاری. اس کے بعد قیس بن اشعث بن قیس آگے بڑھا, اس نے امام کی یمنی چادر اتاری. اس کے بعد اسود بن خالد آگے بڑھا, اس نے امام کے جوتے اتارے. اس کے بعد جمی بن خلق آگے بڑھا اور اس نے امام کی تلوار لوٹی. اور اس کے بعد بجدل بن سلیم جب لاش کے قریب آیا, دیکھا کچھ نہیں بچا ہے, اور جب نگاہ پڑی ہے آپ کی انگلی پر, دیکھا ایک انگوٹھی ہے, انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی لیکن انگلیوں میں ورم آ چکا تھا. جب نہ اتر سکی کیا کیا ہے, اس نے دائیں بائیں دیکھا, 2 پتھر تلاش کیے, ایک پتھر زمین پر رکھا, ایک پتھر زمین پر رکھا, دوسرے پتھر سے حسین ابن علی کی انگلی کو کاٹ ڈالا. یہ قیامت کا مرحلہ ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ پھر امام حسین کی لاش کو پائمال کیا گیا. کیسے پائمال کیا گیا؟ خود حسین نے بتایا. شام غریبہ جب جناب سکینہ آپ کی لاش پر پہنچی تھی, اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ بی بی کو اٹھانے کے لیے گئی اور پوچھا واپسی پر کیا آپ کے بابا نے آپ سے کوئی بات کی تھی, تو جناب سکینہ نے بتایا تھا, ہاں پھوپھی اماں, میرے بابا نے مجھے اپنے شیعوں کے لیے ایک پیغام دیا تھا. کہا تھا اے سکینہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچانا, شیعتی ما عذب ان شربتم فاذکرونی, کہنا اے میرے شیعوں زندگی میں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, جب کبھی میٹھا پانی پینا, میری پیاس کو یاد کرنا, اور ان سے کہنا او سمعتم بقتیل او غریب فندمونی, ان سے کہنا جب سنے کوئی پردیسی مارا گیا, کوئی مسافر مارا گیا, ان سے کہنا پہلے ہم پر گریہ کر لیں. اور پھر کہا ان سے کہنا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, کاش تم لوگ کربلا میں ہوتے عاشور کے دن تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فادو ان یرحمونی, کیسے میں علی اصغر کو ساتھ لے کر جاتا ہوں اور کیسے علی اصغر کے گلے پر تیر چلتا. اس کے بعد قیامت کا جملہ ہے, شہ سکینہ میرے شیعوں کو بتانا وبجلد الخیل ساقونی, اور سکینہ شیعوں سے کہنا کہ مجھے جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ, خیل کہتے ہیں خیال کی رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا, تیز رفتار گھوڑا. ساقونی کا مطلب ہے انہوں نے مجھے پیس کر رکھ دیا, پیس کر رکھ دیا. یہ بھی قیامت کا مرحلہ ہے, لاش کا لوٹا جانا, اس کے بعد لاش کی پامالی. لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی قیامت تھی, اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. اظہر حسن زیدی مرحوم کہا کرتے تھے, لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی, بھلا کون سی قیامت آئے گی؟ کہ قیامت تو آ چکی ہے, کیا اس سے بڑی قیامت آئے گی کہ علی ابن ابی طالب کی وہ بیٹی کہ جو اپنی ماں فاطمہ زہرا کی رحلت کے موقع پر اس حجرے میں, یاد ہے جب جناب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی, اور غسل و کفن کے بعد جب مولا متقیہ نے باری باری بچوں سے کہا تھا آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کریں, امام حسن آئے تھے, امام حسین آئے تھے, اور جب فضا گئی جناب زینب کے پاس اور کہا کہ بابا علی کہہ رہے آ کر آخری مرتبہ ماں کے چہرے کی زیارت کریں تاکہ بی بی کو تدفین کے لیے لے کے جائیں, تو سنیں گے اس 5 برس کی بچی نے کیا جواب دیا تھا. کہا تھا اماں فضا پہلے بابا سے کہیں وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں, وہ اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں, اس لیے کہ مبادا جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی میرے سر سے ردا سرک جائے, مجھے ایسی حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے جو بیوی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے, اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے. یہ قیامت کا مرحلہ تھا. یہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا کیا اس سے بڑی قیامت آئے گی. اس لیے میرے عزیزوں میں سوچا کرتا تھا امام حسین اپنے ساتھ اپنے پوتے امام محمد باقر کو لے کر کیوں گئے کہ روز عاشور جن کی عمر 3 سال اور 6 مہینے 10 دن تھی, تو میں سوچتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا اور پھر مقتل کی روایتوں کو ملایا. اس لیے کہ روز عاشور اگر جناب امام باقر کو نہ لے کے جاتے تو قیامت برپا ہو جاتی, کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جاتا. اس لیے کہ امام حسین کی شہادت سے 1000 گنا زیادہ مشکل مرحلہ, امام حسین کی لاش کے لٹنے سے 1000 گنا زیادہ مشکل مرحلہ, امام حسین کی لاش کی پائمالی سے 1000 گنا زیادہ مشکل مرحلہ. وہ وقت جب ثانیہ زہرا کی چادر کو لوٹنے کے لیے یہ اشقیاء پڑھ رہے تھے. میرے عزیزوں میں نے جو تاریخ پڑھی ہے 2 مقامات پر
क़यामत के आसार को मुशाहिदा किया गया। एक, जब मौला मुत्तकियान के गुलूए अतहर में रस्सी डाली गई थी और जब आपको दरबार लेके जाया गया था, तो सानिए ज़हरा जब टूटी हुई पसलियों के हमरा मस्जिद नबवी पहुंची और ये जुमला का, तुम अली से बैत लेना चाहते हो, बैत लो, मैं अभी अपने बाबा की कब्र पर सर से चादर हटाकर तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ करूंगी। और सलमान फारसी कहते हैं, इसे शेख अब्बास उम्मी साहिब मफातिहुल जनान में अपने मक्तल बैतुल अहज़ान में लिखा, जैसी बीबी की जुबान से ये जुमले अदा हुए, अभी चादर हटी नहीं थी, कहा था कि मैं सर से चादर हटाकर तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ करूंगी। सलमान कहते हैं, मैंने मस्जिद नबवी की दीवारों को बुलंद होते हुए देखा, मैंने अजाब के आसार को मुशाहिदा किया, मैंने महसूस किया अगर बीबी ने चादर हटा दी तो कयामत आ जाएगी। इसलिए मौला मुत्तकिया ने फरमाया, सलमान जाओ नबी ज़ादी को मना करो, और यहाँ नबी ज़ादी के हाथ नीचे आए। ये मुश्किल मरहला था। और दूसरा मरहला सानिए ज़ारा की चादर, मैंने पढ़ा मक्तल की किताबों में, असरे आशूर का वो लम्हा जब दुश्मन बढ़े नेज़े उठाए हुए, तलवारें उठाए हुए, जनाए जब ये सारे के सारे बढ़े बीबी की चादर लूटने के लिए, ये इतनी बड़ी मुश्किल थी। ये कयामत का मरहला था। स्याह अंधेरी चलने लगी, सुर्ख आंधियां चलने लगी, करबला की जमीन पर जलजले महसूस हो रहे थे, और अगर सानिए ज़ारा की चादर को छीना जाता यही होता। लेकिन उस मरहले में ये हिकमत थी, हुसैन खुद शहीद हुए, दूसरे इमाम सज्जाद 22 बरस की उम्र में हालत गशी में है, कायनात की बसात लपेट दी जाती कि एक मर्तबा इमाम मुहम्मद बाकिर ने अपना सर सजदे में रखा और सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये आवाज़ें बुलंद हुई हैं। एक मर्तबा आंधियां रुक गई हैं, एक मर्तबा जमीन पर आते हुए ज़लज़ले ठहर गए और कायनात की बसात को नाबूद होने से बचा लिया गया। ये सानिए ज़ारा की, ये कयामत का मरहला है। आखिरी जुमला मेरे सीने में सकत नहीं रही, लेकिन बात पूरी हो जाए तो आखिरी जुमला अर्ज करूं। इस पर ये इमाम ज़माना है जो फरमाते हैं, मैं सुबह और शाम खून के आंसू बहाता हूँ, मैं सुबह और शाम खून के आंसू बहाता हूँ। अल्लामा हिल्ली कहते हैं, जब मैंने ज़ियारत नाहिया का ये जुमला पढ़ा, मैंने अमल किया, और जब मुझे इमाम की ज़ियारत हुई मैंने पूछा ये आपके जुमले हैं कि मैं सुबह और शाम खून के आंसू बहाता हूँ? फरमाया हिल्ली ये मेरे जुमले हैं। आका कहते हैं, जनाब हिल्ली कहते हैं, मैंने पूछा इसलिए खून रोते हैं कि करबला वाले शहीद हुए, आपके अजदाद शहीद हुए? फरमाया ना, आज सब होते, सब के सब खून के आंसू बहा रहे होते। तो फिर मैंने पूछा आका बताएं आप खून के आंसू क्यों रोते हैं? तो इमाम ने फरमाया, हिल्ली हम आले मोहम्मद ने उस दिन से खून के आंसू रोना शुरू किए जिस दिन से दादी ज़ैनब की चादर उतर गई। दौड़े तो दौड़े लाशाए शब